اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے تاکہ انہیں جہنم والے بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف عظمت کی بریائی کائنات کے خالق و مالک کے لیے۔ لکھوکھا کروڑھا درود و سلام پیغمبر کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر۔ ماہ رمضان گزر چکا ہے اور ماہ شوال کا آج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ رمضان میں جہاں مسلمان کو اور بہت ساری سعادتیں، برکتیں، رحمتیں ملتی ہیں، وہاں ایک سعادت یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں متمرد اور سرکش قسم کے بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ماہ رمضان گزر جاتا ہے تو شیطانوں کو دوبارہ سے پھر وہی آزادی، وہی اختیارات انہیں مل جاتے ہیں کہ جو ماہ رمضان سے پہلے اللہ کی طرف سے انہیں مہلت کے طور پر دیے گئے تھے۔ اب دونوں چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک تو شیطان پورے مہینے کی وہ کسر نکالنا چاہتا ہے اور پورا مہینہ وہ مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکا، اب اس کے لیے محنت وہ زیادہ کرتا ہے۔ دوسری طرف مسلمان نے ماہ رمضان کی عبادات کی ہوتی ہیں، اس کی برکت بھی ہوتی ہے، ایمان کا نور بھی ہوتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کی بہار بھی اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا نیکیوں کی طرف رجحان کچھ زیادہ ہوتا ہے، چونکہ دل گناہوں سے پاک ہو چکا ہے، تقوی اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب یہ مقابلہ چلتا ہے ایک طرح کا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان حملے کیسے کرتا ہے اور اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہے۔ یہ چونکہ ایک ایسا دشمن ہے جس کو خالق کائنات نے کتاب مقدس قرآن مجید کے اندر بھی ہمارا دشمن قرار دیا ہے، اور یہ بڑا خفی قسم کا چھپا ہوا
بڑا ہی دھوکے باز اور مکار قسم کا دشمن ہے کہ جس سے بچنا شاید انسان کے بس کی بات نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور مدد نہ ملے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں انہ عدو خفی، یہ ایک ایسا مخفی دشمن ہے، ایسا چھپا ہوا دشمن ہے کہ اس سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ رب کی رحمت کے سوا اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر یہ اپنی چالوں سے، اپنی مکاریوں سے باز بھی نہیں آتا اور رنگ بھی بدلتا رہتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس کے نام کے، کہ ابلیس کس انداز سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ تقریباً 70,000 اس کے پاس ایسی چالیں ہیں کہ جس سے اللہ کے نیک بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اس دشمن کی شرارتوں سے ہمیں اللہ محفوظ فرما لے۔ جس دن سے کائنات کے خالق و مالک نے آسمان و زمین کا نظام بنایا، اس دن سے لے کے حق اور باطل کی دو قوتیں چلی آ رہی ہیں، اور جس دن سے انسان کو تخلیق فرمایا، اس دن سے شیطان کے حملے، شیطان کی چالیں، شیطان کی مکاریاں اور دشمنیاں انسان کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ فرما بھی دیا، اے آدم، یہ تمہارا دشمن ہے اور یہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرے گا، گمراہی کے رستے پہ تمہیں ڈالے گا۔ چونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا تھا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کیا کہا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، فخرج فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، جس مقام، جس جگہ پر تو اب کھڑا ہے نا، یہاں سے نکل جا، اتر جا یہاں سے، یہ تو بڑا بلند و بالا مقام ہے، عزت کا مقام ہے، اور یہاں کھڑے ہو کہ تو تکبر سے کام لے رہے۔ فخرج انک من الصاغرین، یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا، بے شک تو ذلیل ہے۔ اب شیطان نے پھر، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے، زندگی دے دے۔ قال انک من المنظرین، کہا کہ تجھے ہم نے مہلت دے دی ہے، زندگی مل گئی تجھے۔ پھر اس وقت ابلیس نے کہا تھا، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ پھر ابلیس نے کہا اے اللہ اگر تو نے مجھے اس مقام سے اس جگہ سے نکال دیا ہے میرے اللہ میں بھی یہ کہتا ہوں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے ان بندوں کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ۔ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا شیطان کی اس بات کو واضح کیا کہ شیطان کہتا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، پتہ یہ چلا کہ شیطان صرف گناہ کے رستے سے گمراہ نہیں کرتا بلکہ نیکی کے رستے سے بھی گمراہ کر سکتا ہے، کیونکہ صراط مستقیم تو نیکی کا رستہ ہے نا، گناہ کا تو رستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اس صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، یہاں بیٹھ کے گمراہ کروں گا۔ اب جو انسان گناہ کے طریقے سے انسان جو شیطان کے نرغے میں نہیں آتا، اس کے شکار میں نہیں آتا، اس کو نیکی کے رستے سے گمراہ کرتا ہے۔ اور وہ نیکی کے رستے سے کیسے گمراہ کرتا ہے آگے چل کے میں اس کی مثالیں دوں گا۔ پھر کہتا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں آگے سے آ کے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا۔ اللہ تو دیکھے گا قیامت تک تیرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ملیں گے۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ شکر کرنے والا ہے نا وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جس انسان کی زبان پہ شکر کا کلمہ نہیں، جس انسان کی زبان پہ نعمتوں کی قدردانی نہیں، جو نعمت کائنات کے رب نے جس لیے عطا کر دی اس کو ویسے استعمال نہیں کرتا، اس نعمت کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، سمجھ لو وہ انسان شیطان کا شکار بن چکا ہے اور وہ شاکرین میں سے نکل چکا ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما لے۔ تو شیطان سے بچنے کا جہاں پہ اور بہت سارے طریقے بیان کیے گئے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بن کے رہو، رب کے نعمتوں کو ویسے استعمال کرو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ ابلیس اس کا اصل نام ہے، ذاتی نام اس کا ابلیس ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا نام عزازیل ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کا نام ابلیس بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اگر اس کا نام عزازیل ہوتا تو اللہ یہاں پر عزازیل کا لفظ استعمال کرتے، چونکہ اللہ نے اس کا نام استعمال کیا تو ابلیس اس کا نام ہے۔ کان من الجن، یہ حقیقت میں جنوں میں سے تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہنے کا اس کو موقع مل چکا تھا، سعادت مل چکی تھی، انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اب بھی تم اس ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناؤ گے جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ اور یاد رکھ لو ظالموں کا بدلہ بہت برا ہوتا ہے۔ گویا کہ انسان کو اللہ یہ سبق دے رہے کہ اب تم ابلیس کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ ابلیس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا۔ ابلیس بلس مایوسی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ
ابلیس المجرمون، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم ابلیس ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ مجرم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں گے۔ یہ رب کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے، حالانکہ گناہ ہو گیا، غلطی کر بیٹھا، اپنے رب سے معافی مانگ لیتا تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے تھے، لیکن مایوسی میں گھرا اور اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت سے دور کر لیا۔ آج بھی جو انسان رب کی رحمت سے دور ہے اور مایوسی کا شکار ہے، وہ شیطان کا شکار ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی اس کو شیطان پھر کہا گیا، قرآن مجید نے شیطان کہا ہے۔ شیطان شیطنت سے ہے، شیطنت کا معنی شرارت کرنا، اور شیطان کا معنی شطن، اس کا معنی جل جانا، غصے کی وجہ سے جل بھن جانا۔ عربی کے اندر ایک مقولہ استعمال ہوتا ہے، شاطت القدر، ہنڈیا جل گئی۔ اب یہاں پہ لفظ شاطت استعمال ہوا ہے، شیطان میں سے ہے، ہنڈیا جل جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ حسد کا شکار ہو کے خود بھی جل گیا۔ اور آج بھی جس انسان کے اندر حسد کی آگ پائی جاتی ہے، گویا کہ شیطان کا شکار ہو چکا ہے۔ اور شیطنت کا معنی ہوتا ہے ورغلانا، کسی کو دھوکہ دینا۔ اس کا معنی خباثت بھی ہے، خبیث، برا، ناپاک، اور اس کا معنی پست ہونا، نچلے درجے کا، گھٹیا سوچ، گھٹیا کام۔ اور شیطان سرکش اور متمرد قسم کے انسان کو بھی کہا جاتا ہے۔ ابلیس اور شیطان کا فرق کیا ہے؟ ابلیس یہ جنوں میں سے ہے، اور سب سے پہلی وہ ذات ہے، سب سے پہلا وہ جن ہے کہ جس کو کائنات کے رب نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا۔ یہ ابلیس ایک جن کا نام ہے، لیکن شیطان کوئی بھی ہو سکتا ہے، جنات میں بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ کئی انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں جنات بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر نبی کے دشمن تھے، ان دشمنوں میں سے کچھ شیطان جنوں میں سے تھے، کچھ انسانوں میں سے تھے۔ جو بھی نبوت کے علم سے دشمنی کرنے والا، نبوت کے علم کا انکار کرنے والا، نبوت کے علم میں غلطیاں نکالنے والا، نبوت کے علم میں اپنی عقل توڑانے والا، وہ شیطان ہوگا۔ وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ انسان کو گمراہ کیوں کرتا ہے بھائی؟ پہلی وجہ حسد کی بنیاد پہ کہ شیطان ابلیس یہ چاہتا تھا کہ یہ رتبہ مقام مجھے ملتا جو انسان کو مل گیا، آدم کو مل گیا، حسد کا شکار ہو گیا، اس لیے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ دوسرا تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اور آدم کو، انسان کو اپنے سے گھٹیا اور حقیر سمجھتا ہے۔ اور تیسرا نمبر دشمنی کرنے کی بنیاد پر انتقام لیتا ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ہے، اور دشمن تو انتقام لیا کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میں نے تجھے اختیارات دیے ہیں، گمراہی کا اختیار بھی دیا، ہدایت کا اختیار بھی دیا۔ میں نے تجھے ایک مشین نہیں بنا دیا کہ تو ہر وقت نیکیاں ہی کرتا رہے، تجھے مشین نہیں بنا دیا کہ تو ہر وقت گناہ ہی کرے گا، نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے دونوں طرح کے سافٹ ویئر تیرے اندر انسٹال کر دیے ہیں، دونوں طرح کی خواہشات تیرے اندر رکھ دی ہیں، تو چاہے تو نیکی کے رستے پہ آ جائے، چاہے تو گناہ کے رستے پہ آ جائے۔ اگر تو شکر گزار بندہ بنے گا، نیکی کا رستہ اختیار کرے گا، تیرا مقام جنت ہوگا، اور اگر گناہ کا رستہ اختیار کرے گا، تیرا مقام جہنم ہوگا۔
اللہ نے انسان کو یہ اختیارات دیے ہیں، باقی مخلوقات کو اختیارات نہیں دیے۔ لہٰذا اس لیے شیطان کی گمراہی کے رستے بھی اللہ نے کھول دیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل کئی لبرل مائنڈ کے لوگ، جدید ذہنیت کے لوگ، جو ہر کام عقل کے پیمانے پہ لے کے آتے ہیں، مرزائیت کے مارے ہوئے، جہلمیت کے شکار زدہ، غامدیت کے ڈسے ہوئے انسان، جن کے اندر عقل کا زہر بھر چکا ہے، وہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ لے کے آئیں گے اور دین اسلام پہ اعتراض کریں گے کہ اگر شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو رب رحمان کی رحمت میں فرق ہے۔ بے اللہ کی رحمت میں فرق کیسے آ گیا؟ کہتے ہیں دیکھو، اللہ نے خود ہی تو شیطان کو پیدا کیا اور خود ہی انسان کو گمراہی کے رستے پہ لگا دیا، پھر اللہ خود ہی اس کو جہنم میں ڈال دے، گویا کہ رب کی رحمت کامل نہیں ہے۔ حقیقت میں تو یہ ظالم اللہ کی ذات کا انکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن انکار کر نہیں پاتے تو اعتراض یوں اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیے، کائنات کے رب نے شیطان کو پیدا کیوں کیا، پھر اسے اختیارات کیوں دیے؟ اس کی پہلی وجہ انسانی عظمت اور انسانی کمال کو ثابت کرنے کے لیے کائنات کے رب نے اس انسان کے آگے رکاوٹیں رکھ دی ہیں، شیطان کو پیدا کیا ہے۔ بھائی دیکھیں، میدان کے اندر پہلوان اترتا ہے اور اکیلا ہی تنہا پہلوان ہے، کوئی اس کے مقابلے میں آیا ہی کوئی نہیں۔ جب بھی میدان میں آتا اکیلا ہی ہے، بھائی اس کو کوئی پہلوان مانے گا؟ پہلوان تو تبھی مانا جائے گا جب اس کے مقابلے میں کوئی آئے گا، کسی کے ساتھ اس کی کشتی ہوگی، کبڈی ہوگی، اس کا مقابلہ ہوگا، کسی کو پچھاڑے گا، کسی کو گرائے گا، کسی کے اوپر بیٹھے گا، کسی کو مات دے گا، کسی کو شکست دے گا، تب اس کی پہلوانی کا چرچا ہوگا۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا، اس کی پہلوانی کے چرچے کیسے ہوں گے؟ اس کی قوت و طاقت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے کرتب کیسے سامنے آئیں گے؟ اس کی چالیں اور اس کی یہ داؤ پیچ وہ کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس پہلوان نے جہاں پہ کمال کا مظاہرہ کیا؟ اس کی پرفارمنس کا پتہ تب چلے گا جب اس کے مد مقابل کوئی بڑا دشمن آئے گا، بڑا مد مقابل آئے گا، پھر اس کو مات دے گا۔ کائنات کے رب نے انسان کے اندر گناہوں کی خواہش پیدا کر کے، شیطان کو پیدا کر کے، انسان کو گناہ کا اختیار دے کے، پھر اس انسان کو نیکی کا رستہ دکھا دیا۔ اگر یہ نیکی کے رستے پہ چلے گا، کل قیامت کو اللہ جنت کا مقام عطا فرمائے گا اور رب لوگوں کو بتائے گا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا تھا تم نہیں جانتے تھے، مجھے پتا تھا، میں نے اس انسان کو کمال دیا تھا، اس کو عقل دی تھی، فہم و فراست دی تھی، اس کے پاس گمراہی کے، اس کے پاس گناہوں کے طریقے، اختیارات، وسائل، اسباب موجود تھے، لیکن اس کے باوجود یہ میرا بندہ بن کے رہا ہے، میرا بندہ، یہ پھر بھی نیکی کے رستے پہ چلا ہے، گناہ کی طرف نہیں گیا۔ اصل حقیقت میں تو یہ انسان ہے، یہ اصل اللہ کا فرما بردار ہے۔ اللہ انسان کی عظمت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا، کائنات کے رب نے ان کی پاک دامنی کو، ان کی عصمت کو، ان کی عفت کو، ان کے تقوی کو، ان کی پرہیزگاری کو رب کے قرآن نے بیان کیا، لیکن رب کے قرآن نے بیان کب کیا؟ جب زلیخا نے اپنا فن دکھایا، جب زلیخا نے اپنا زہر دکھایا، اس کے بعد جناب یوسف کی پاک دامنی سامنے آئی۔ اگر زلیخا پیدا ہی نہ ہوتی، اگر زلیخا اپنے یہ برے گنونے کام نہ کرتی تو میرے یوسف کی پاک دامنی سامنے کیسے آتی؟ اللہ نے اسی لیے شیطان کو پیدا کیا تاکہ انسان کا ایمان واضح ہو سکے۔ دوسرے نمبر پہ کائنات کے رب نے شیطان کو پیدا کیا اس لیے، یہ ایک فطرتی بات ہے، تاکہ انسان کے اندر ایمان کی قوت بڑھتی رہے۔ جب کسی چیز کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا، پھر انسان کے اندر وہ طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کبھی کسی آئی سرجن سے پوچھئے گا، اس سے سوال کیجئے گا، ڈرائیور کی نظر ہمیشہ دور کی، ڈرائیور کی قریب کی نظر ہمیشہ کمزور ہوتی ہے، دور کی نظر کمزور نہیں ہوتی، اور طالب علم کی قریب کی نظر کمزور نہیں ہوتی، دور کی کمزور ہوتی ہے۔ کیوں بھلا؟
ڈرائیور دور کی نظر زیادہ استعمال کرتا ہے، وہ کمزور نہیں ہوتی، اور طالب علم قریب کی نظر زیادہ استعمال کرتا ہے، وہ کمزور نہیں ہوتی، اس کی دور کی کمزور ہوتی ہے۔ اللہ نے فطرت کے اندر یہ اصول رکھا ہے، اور انسانی طب اس وقت یہ ثابت کر چکی ہے، میڈیکل یہ ثابت کر چکی ہے کہ آج کل جراثیم کا بڑا ہوتا ہے نا، ہاتھ دھو لو جی، منہ دھویا کرو جی، صفائی کا خیال کرو جی، جراثیم بڑے ہوتے ہیں جی۔ ڈاکٹر اس بات کو ثابت کر چکے ہیں، اگر کائنات کا رب یہ جراثیم پیدا نہ کرتا تو اس انسان کا قد 80 سینٹی میٹر سے زیادہ کبھی نہ ہو سکتا۔ ایڈا کوئی انسان ہونا سی چھوٹا جائی، اے بونے جے انسان لگے، اگر جراثیم پیدا نہ ہوتے تو انسان کا قد کبھی نہ بڑھتا، انسان کا وجود کبھی نہ بڑھتا۔ کیوں بھلا؟ جتنے جراثیم زیادہ پیدا ہوئے، انسانی خلیے، انسانی سیلز جانوروں کے اندر جو موجود ہیں، یہ ان کو توڑتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، انسانی سیلز کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان کا جسم مزید بڑھتا ہے۔ اور اگر یہ جراثیم پیدا نہ ہوتے، یہ مقابلہ نہ ہوتا، یہ میدان نہ سجتے، تو پھر انسان کا کبھی قد نہ بڑھ سکتا۔ کائنات کے رب نے شیطان پیدا کیا انسان کے ایمان کا قد بڑھانے کے لیے، اللہ اکبر، تاکہ پتہ چلے مقابلہ کر رہا ہے بھائی، میدان میں اترا ہے پہلوان، اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، ان عقل کے اندھوں کے لیے جو ہر چیز عقل کے پیمانے پہ لے کے آتے ہیں اور آج کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور میں نوجوانوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر تمہارے پاس ان کے باتوں کا جواب نہیں، کسی اچھے عالم سے پوچھ لیا کریں۔ بھائی دیکھیں، یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جدید تعلیم کے لوگ، ماڈرن ازم کے مارے ہوئے، یہی تو گمراہ ہو رہے ہیں نا، عقل پرستی پہ گمراہ ہو رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات کی؟ یہی تو گمراہ ہو رہے ہیں۔ لیکن پڑھے لکھے لوگوں سے میرا سوال ہے، بھئی بڑا شفیق ترین، بڑا مہربان ٹیچر بھی آپ کی کلاس میں ہوتا ہوگا، بڑے پیارے کمال کے استاد ہوتے ہیں، لیکن استاد جب امتحان لیتا ہے نا اور ملٹیپل چوائس وہ کویسچن دیتا ہے، MCQs دیتا ہے، ایک سوال کے 4 جواب دیتا ہے، ان میں سے ایک جواب کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، ان 4 جوابات کے اندر ایک ٹھیک ہوتا ہے، 3 غلط دیتا ہے۔ کتنے جواب غلط دے رہا ہے اس کے اندر؟ طالب علموں ذرا سمجھو آپ بھی، ملٹیپل کویسچن جو ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائس کویسچن، ان کے اندر ایک جواب ٹھیک لکھا ہوتا ہے، 3 غلط لکھے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اپنی محنت، کوشش، علم کی بنیاد پہ اس میں سے ٹھیک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ استاد بڑا بڑا ظالم ہے، بھائی یہ ٹیچر بہت بڑا ظالم ہے، امتحان لینے والا بڑا ظالم انسان ہے، اس کے اندر فرعونیت پائی جاتی، کیوں بھائی؟ اس نے غلط جواب کیوں لکھ دیے اس کے اندر؟ بھئی اگر سارے صحیح لکھ دیتا تو آپ کا امتحان کیا ہوتا؟ انسان امتحان سے گزر رہا ہے، کائنات کے رب نے اس کو صحیح جواب بھی دیے ہیں، اس کو غلط جواب بھی دے دیے اللہ نے۔ اب اس انسان نے رستہ تلاش کرنا ہے کہ صحیح رستہ کون سا ہے، غلط رستہ کون سا ہے۔ اور آپ کو پورا سال پڑھانے کے بعد استاد محنت کرتا ہے، آپ سے فیسیں لی جاتی ہیں، آپ کو پڑھایا جاتا ہے، 1 سال کے بعد پھر آپ کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بھائی یہ امتحان لینے والا تو پھر ظالم ہوگا نا، کیوں امتحان لے رہا ہے؟ کائنات کے رب نے شیطان کو پیدا کر کے مجھے اور آپ کو امتحان میں ڈالا ہے، اور اللہ یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں، یہی تو آزمائش انسان کی، اسی لیے تو شیطان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کائنات کے رب نے زندگی پیدا کی، موت کو تخلیق فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ امتحان یہ بتاتا ہے کون انسان
اس امتحان کو پاس کرنے کے قابل ہے اور کون ناکام ہو گیا، کس کے سر پہ پگڑی رکھی جائے گی، کس کو گولڈ میڈل ملے گا، کس کو سرپرائز، کس کو پرائز دیے جائیں گے اور کس کو عزتوں سے نوازا جائے گا۔ اگر امتحان دنیا سے ختم ہو جائے کسی انسان کی کوئی عزت نہیں مل سکتی۔ شیطان کو پیدا کر کے، گمراہی کے رستے کھول کے، برائی کا وجود لا کے، کائنات کے خالق و مالک نے اس انسان کو امتحان میں ڈالا، اس کو ثابت کیا کہ اب ان گمراہیوں کے رستوں سے نکل کے، شیطان کے حملوں سے بچ کے، اپنے دامن کو پاک ثابت کر کے پتہ چلے گا تیرا رب کے ہاں تیرا مقام کتنا ہے۔ اسی لیے شیطان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اس کا جواب یہ بھی دے دوں، کائنات کے رب نے شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ کائنات کے رب نے اپنی رحمت کا اظہار کرنے کے لیے شیطان کو پیدا کیا ہے۔ اب تو کہہ دیتے ہیں نا اللہ کی رحمت کے اندر کمی آ گئی، نعوذ باللہ۔ شیطان کو پیدا کرنا میرے رب کی رحمت کا کمال ہے، اس کی رحمت کا اظہار ہے۔ دیکھیں وہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ بھئی شیطان کہاں پہ اکڑا تھا؟ رب کائنات کے سامنے اکڑا تھا نا۔ تکبر کہاں کیا تھا؟ اللہ کے سامنے کیا تھا۔ کائنات کا رب چاہتا شیطان کے وہاں پہ ٹکڑے کر دیتا، اس کو جلا کے بسم کر دیتا، اس کا وجود اللہ ختم کر دیتا، لیکن شیطان نے وہاں بھی رب سے دعا کی، وہاں بھی درخواست کی۔ کائنات کے رب کی رحمت ہے، اللہ نے شیطان کی دعا کو وہاں بھی قبول کیا ہے اور انسان کو سبق دیا ہے، درس دیا ہے۔ وہ تو شیطان تھا نا، ابلیس تھا، میں نے اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا۔ میرے بندے اگر تو میرے سامنے جھک جائے گا میں تیری دعاؤں کو رد کیسے کروں گا؟ یہ اللہ کی رحمت کا کمال ہے۔ عقل پہ پردہ تیرے پہ پڑ جائے تو قصور کس کا ہے؟ اس لیے عقل کے پیمانے پہ سوچنا، عقل کو شریعت کے سامنے لے کے آنا سب سے پہلے نمبر پہ شیطان کا کام تھا۔ اور آج بھی جو انسان شریعت کے مسائل میں کتاب و سنت کے سامنے اپنی عقل کا پیمانہ لے کے آتا ہے، گویا کہ شیطان کے رستے پہ چل رہا ہے۔ بھئی سب سے پہلے شیطان نے عقل سے کام لے کے شریعت کے حکم کو رد کیا تھا۔ کیسے بھلا؟ اللہ نے کہا تھا نا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ عقلی دلیل دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کمتر ہوتی ہے، مٹی جھکاؤ میں ہوتی ہے، مٹی عجز و انکساری میں ہوتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، آگ کے اندر قوت استعال ہوتی ہے، آگ کے اندر شعلہ ہوتا ہے، اوپر کو جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے، لہٰذا میں بہتر ہوں۔ اپنی عقل کو استعمال کیا۔ عقل کو کہاں استعمال کیا؟ رب کے حکم کے سامنے استعمال کیا۔ تو کائنات کے رب نے اپنے دربار سے نکال دیا، انک رجیم، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ پتہ چلا آج جو انسان شریعت کے حکام کا انکار کرے گا، قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے گا، کسی حدیث کا انکار کرے گا، کسی جہلمی کے دھوکے میں آ کے رب کے قرآن کو، نبی کے صحابہ کو تان کا نشانہ بنائے گا، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے تم وہ شیطان کے رستے پہ چلنے والا ہے، رحمان کے رستے پہ نہیں چلنے والا۔ اس لیے کائنات کے رب نے شیطان کو پیدا کیا تاکہ رب کی رحمت کا اظہار ہو سکے کہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ اور پھر اللہ نے شیطان کو اس لیے بھی پیدا کیا، پیدا کرنے کی ایک آخری وجہ بتا دوں، میری علم کے مطابق ہے، ویسے تو کئی وجوہات ہوں گی۔ اللہ نے شیطان کو پیدا کر کے نا، قربان جائیں، اس خالق کائنات نے انسان تیرے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ نے شیطان کو نکال دیا، مردود قرار دے دیا، اور انسان سے کیا کہا تھا؟ گناہ کر بیٹھے ہو، شیطان کے دھوکے میں آ گئے ہو، غلطیاں کر بیٹھے ہو، خطائیں کر بیٹھے ہو، پوری زندگی شیطان کے دھوکے میں رہے، آخر تو میرے بندے ہو نا۔ اللہ پھر اس انسان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں،
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندو اسرفوا علی انفسہم، تم شیطان کے دھوکے میں آئے، شیطان نے تمہیں ورغلایا، تمہیں شیطان نے گمراہی کے رستے پہ ڈالا، تم سے چوریاں کروائی، قتل و غارت کروائے، تمہیں منشیات پہ لگایا، تمہیں گناہوں میں ڈالا شیطان نے، آخر تم میرے بندے ہو، شیطان میری رحمت سے نا امید ہو گیا، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، آ جاؤ میری طرف، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، میں تو معاف کرنے والا، رحمتیں کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے رب سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق سے نوازے۔ ابھی آج تمہیدی باتیں ہوئی ہیں۔ نمبر 1، شیطان کا تعارف، ابلیس کون تھا، اس کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے، اور شیطان کتنی قسم کے ہوتے ہیں یہ میں نے بتا دیا۔ پھر شیطان کو، ابلیس کو اللہ نے پیدا کیوں کیا، عقل کے پیمانے پر رہنے والوں کے لیے سبق دیا، آج ان کو بتایا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ ابلیس کو، شیطان کو پیدا کیوں کیا گیا۔ اس کے بعد شیطان حملے کیسے کرتا ہے اور اسے بچا کیسے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔